میری آج کی یہ کہانی معاشرے میں موجود ان نادان لڑکیوں کے لیے ہے جو کسی غیر محرم لڑکے کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنس جاتی ہیں اور ان کے بہکاوے میں آ کر ماں باپ کے گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ اس نادانی میں انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا جو قدم وہ اٹھا رہی ہیں وہ ایک غلط قدم ان کی پوری زندگی برباد کر دے گا، اور اسی کے ساتھ اس کی پوری فیملی کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ زمانہ اس کے بہن بھائی اور ماں باپ کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ دعا ہے ایسی نادان بچیوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے اور انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ 3 دن ہو گئے تھے، بارش موسلا دھار برس رہی تھی جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک میرے دوست سلمان کی کال آ گئی۔ میں نے اٹینڈ کی تو سلمان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا؟ سلمان نے روتے روتے بتایا کہ اس کی امی فوت ہو گئی ہے اور میں جلدی سے آ جاؤں۔ سلمان کا گھر ہمارے شہر سے کوئی 15 کلومیٹر دور تھا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور اتنی دیر میں بارش بھی ہلکی ہو گئی۔ تھوڑی تھوڑی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل نکالا اور امی کو بتایا کہ سلمان کی امی فوت ہو گئی ہیں اور میں وہاں جا رہا ہوں، مجھے وہاں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ میں جیسے ہی اپنی گلی سے نکلا تو ایک لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے پریشان حالت میں دیکھا۔ اس لڑکی کو میں کیا پورا محلہ جانتا تھا۔ کوئی اسے طوائف کہتا تھا اور کوئی بکاؤ مال۔ اس لڑکی کا نام اقصیٰ تھا۔ میں جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی کہ پلیز سہیل صاحب بات سنیں۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ نکلوں ادھر سے، پھر پتہ نہیں میں کیا سوچ کے رک گیا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ وہ کہنے لگی میں اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر اپنی ایک سہیلی کے گھر جانے لگی تھی، باہر گلی والا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا ہے لیکن چابی اندر رہ گئی ہے، پلیز آپ میری مدد کریں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ کہنے لگی پلیز میری مدد کریں۔ میں نے گلی کے ایک بچے کو دیوار کے سہارے اس کے گھر اندر اتارا۔ تالے کی چابی اندر ٹیبل کے اوپر رکھی تھی۔ اس لڑکے نے چابی باہر پھینکی، باہر کا تالا کھول کر لڑکے کو باہر نکالا اور چابی اقصیٰ کے حوالے کر کے خود اپنے دوست سلمان کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت پر مجھے اپنے ابا جان کی شدت سے یاد آئی جو ہم کو روتا ہوا چھوڑ کے بہت دور چلے گئے تھے۔ کل وغیرہ کروا کر میں واپس آ گیا۔ ایک دن میں باہر نکلا تو مجھے اقصیٰ کا خاوند مل گیا۔ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے کہا کہ تم کو ایک لڑکی کا نمبر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں یار، مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا یار ایک دفعہ بات تو کر کے دیکھو، اتنی خوبصورت آواز تم نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔ آخر ایک رات میں نے اس نمبر پر کال کی۔ چونکہ میں خود بھی لڑکا تھا تو آگے اس لڑکی نے اٹینڈ کی۔ کہنے لگی جی کون، کس سے بات کرنی ہے؟ میں اس کی آواز کے سحر میں ایسا ڈوبا کہ بولنا ہی بھول گیا۔ اس نے غصے سے یہ کہتے ہوئے کال ڈراپ کر دی، اگر بات نہیں کرنی تو پھر کال کیوں کرتے ہو؟ کچھ دیر بعد اس نے مجھے کال کی تو میں نے اٹینڈ نہ کی۔ پھر میں نے کال کی، اس نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا تو کہنے لگی پہلے آپ کی کال آئی تھی پر آپ نے بات کرنا گوارا نہیں کیا ہم غریبوں سے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں؟ میرا نام اقصیٰ ہے۔ اس نے میرے محلے کا نام لیا۔ اس کا نام اور اپنے محلے کا نام سن کر مجھے تو جھٹکا سا لگا کیونکہ اقصیٰ تو میری گلی میں رہتی تھی جس کو میں جانتا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کس گلی میں رہتی ہیں؟ اس نے میری والی گلی کا نام لیا۔ پھر میں نے اس سے اجازت مانگ کر کال ڈراپ کر دی۔ میں سوچنے لگا کہ اقصیٰ کے خاوند نے مجھے اپنی ہی بیوی کا نمبر کیوں دیا تھا؟ اقصیٰ کے خاوند کا نام شادمان تھا۔ میں نے سوچا کہ غلطی سے اس نے اپنی بیوی کا نمبر دے دیا ہوگا۔ اگلے دن شادمان مجھے گلی میں مل گیا۔ میں نے کہا شادمان یار تم نے غلطی سے اپنی بیوی کا نمبر مجھے دے دیا ہے۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگا
بٹ صاحب آپ بھی بھولے بادشاہ ہیں، نمبر میں نے غلطی سے نہیں دیا تھا، خود دیا تھا، جائیں موج کریں، اگر موڈ بنا تو کچھ چائے پانی دے دینا۔ اس کی باتیں سن کر میں تو حیران پریشان ہو گیا، وہ مجھے حیران کر کے چلا گیا۔ پھر ایک رات اقصیٰ کے نمبر سے مجھے کال آئی، میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو اقصیٰ کی کھنکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، جناب بے نام کیا حال ہے آپ کا؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ جب تم مجھ سے ایک دفعہ ملاقات کرو گی تو پھر تم کو اپنا نام بتا دوں گا۔ کل ملاقات ہو سکتی ہے کسی جگہ پر؟ میں نے اس سے کہا۔ تاج ریسٹورنٹ میں ٹھیک 12 بجے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ پھر کچھ دیر باتیں کی اور پھر ہم سو گئے۔ میں ٹھیک 12 بجے تاج ریسٹورنٹ لیڈیز کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ویٹر سے کہا میری ایک دوست آنے والی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ 12:05 پر اقصیٰ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی سہیل آپ ہیں؟ میں نے کہا جی، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ میں نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا، آرڈر لے کر وہ چلا گیا۔ پھر میں نے اقصیٰ سے پوچھا اقصیٰ ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھو۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تمہارے خاوند شادمان نے مجھے تمہارا نمبر دیا ہے کہ اس سے آپ گپ شپ لگاؤ، موج کرو، اگر موڈ ہو تو چائے پانی دے دینا۔ اور سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقصیٰ ایک طوائف ہے۔ اس نے کہا ہاں سہیل یہ سچ ہے کہ میں ایک طوائف ہوں، میں یہ کام شوق سے نہیں کرتی۔ میرے خاوند نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اچھا اس کے ساتھ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے کر آیا، کھانا رکھ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اقصیٰ سے کہا پہلے کھانا کھاؤ بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اقصیٰ نے اپنے لفظوں میں کہانی سنانا شروع کی۔ اخبار میں زیادہ تر تو وہ خبریں چھپتی ہیں جن میں چسکا ہوتا ہے، لیکن عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کبھی کسی اخبار نے نہیں لکھا۔ میری 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ میں سب سے بڑی بہن تھی، مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں۔ ہمارا گھرانہ نہ اتنا امیر اور نہ اتنا غریب تھا۔ میرے ابا کی موٹر سائیکلوں کی ورکشاپ تھی، دکان پہ 3-4 لڑکے کام کرتے تھے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، میں دروازے پر گئی تو باہر ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کے کپڑے کالے سیاہ تھے، ہاتھوں پہ بھی کالک لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں سبزی والا شاپر بیگ تھا۔ لڑکا کافی خوبصورت تھا۔ اس نے کہا میرا نام اسرار ہے اور میں آپ کے ابو کی ورکشاپ سے آیا ہوں، استاد جی نے یہ سبزی بھیجی ہے۔ اس نے سبزی والا شاپر میری طرف بڑھایا، میں نے شاپر پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میرا ہاتھ بے دھیانی سے اس کے ہاتھ سے جا ٹکرایا، اس کے ہاتھوں کی کالک میرے گورے گورے ہاتھ پر لگ گئی۔ جلدی سے شاپر بیگ پکڑ کر میں اندر آ گئی اور اپنے ہاتھ پہ لگی کالک کو دیکھنے لگی جو اسرار کے ہاتھ سے لگی تھی۔ وہ کالک مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اسرار کالک سمیت میرے دل میں اتر گیا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسرار بھی بہانوں سے ہمارے گھر کے چکر لگانے لگا۔ ہماری محبت دن بہ دن پروان چڑھنے لگی۔ پھر میں اسرار کو باہر ملنے لگی۔ ایک دن اسرار نے مجھ سے کہا اقصیٰ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتی ہی یہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تم گھر سے آ جاؤ، ہم کسی اور شہر میں جا کر اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، اور گھر سے آتے وقت کچھ روپے اور اپنا زیور بھی لے آنا، کیونکہ اس زیور پر صرف تمہارا حق ہے، اور میں بھی اپنے ساتھ روپے لے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں 2 بجے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ جاؤں گی، تم بھی پہنچ جانا۔ اور میں دوسرے دن ریلوے اسٹیشن پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسرار بھی آ گیا۔ اسرار گھر سے 2 ٹکٹ لے آیا، گاڑی آئی، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 10 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم ایک اسٹیشن پر اتر گئے تو وہ ملتان شہر تھا، ولیوں کا شہر۔
ہم نے گاڑی سے اتر کر قریبی ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ ہم دونوں سو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے اسرار کو جگایا۔ ہاتھ دھو کر اس نے ویٹر کو ناشتے کا کہا۔ ویٹر ناشتہ لے کر آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسرار مجھ سے کہنے لگا، اقصیٰ آج میں بہت خوش ہوں، میں نے جسے چاہا اسے حاصل کیا۔ آج ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں، ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ پھر وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ اقصیٰ مولوی صاحب کا بندوبست کر کے آتا ہوں اور آج ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں جاؤ پر جلدی آنا۔ اسرار چلا گیا۔ شام کو اکیلا ہی واپس آیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا، ابھی تک کوئی مولوی صاحب ایسا نہیں ملا جو یہاں آ کر ہمارا نکاح پڑھائے، اس لیے ہمیں خود مولوی صاحب کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اگلے دن مجھے لے کر وہ ایک کوٹھی نما گھر میں لے آیا اور تھوڑی دیر بعد ایک مولوی اور 2 بندے تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اسرار کہنے لگا کہ یہ ہماری شادی کے گواہ ہیں۔ مولوی صاحب نے بس سورہ فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، ہمیں مبارکباد دی اور کہا اب آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ نہ کسی نکاح نامے پر دستخط کروائے، نہ کوئی نکاح رجسٹرار تھا۔ میں تو اسرار کو پانے کی خوشی میں سب بھول گئی تھی، اور ویسے بھی مجھے اتنا اس وقت پتہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ اسرار مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ مجھے تو اسرار پر ہی یقین تھا، اپنے آپ سے بڑھ کر۔ ایک ہفتہ ہمارا ہر دن خوشیوں کا پیغام لے کر آتا۔ آخر ایک دن ایسا طلوع ہوا جو ہمیشہ کے لیے میری دنیا اندھیر کر گیا۔ ایک دن مجھے صبح میری آنکھ کھلی تو اسرار نظر نہ آیا۔ میں کافی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اسرار کہاں چلا گیا۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا۔ انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی پر اسرار نہ آیا۔ میں نے اپنے پیسے اور زیور دیکھے تو وہ غائب تھے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ اسرار میرے پیسے اور زیور لے کر بھاگ گیا ہے۔ ویٹر کھانا دینے آیا تو میں نے ویٹر سے اسرار کے بارے میں پوچھا کہ کیا تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہے؟ اس نے جو بتایا اسے سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا بھولی لڑکی، وہ تو لڑکیوں کو بیچنے کا دھندا کرتا ہے اور پیسے لے کر چلا گیا ہے۔ میں جیسے جیسے اس کی باتیں سن رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو رہا تھا۔ ویٹر نے مجھے کہا ہوٹل کے مالک سیٹھ اکرم تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں ویٹر کے ساتھ ہوٹل کے مالک کے کمرے میں پہنچی تو سیٹھ نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ قیامت کی رات مجھ پر گزری۔ مجھے نیند آ گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں سوئی ہوئی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی میں گم تھی کہ اچانک ایک لڑکی میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میرا ہاتھ منہ دھلایا اور چائے کا کپ اور ساتھ ایک پراٹھا دیا۔ میں نے ناشتہ کیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ اس نے کہا میرا نام فرحانہ ہے، تم کو یہاں لایا گیا ہے۔ زینب بائی اس کوٹھے کی مالکن ہے۔ اس سے آگے مجھ میں سننے کی تاب نہ رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے فرح سے کہا میرا تو نکاح ہوا تھا اسرار کے ساتھ، اسرار کو اب بھول جاؤ، وہ تمہیں چودھری کے ہاتھ بیچ گیا ہے۔ میں ایک نوجوان کی محبت میں پھنس کر اس کے جال میں آ پھنسی ہوں اور اب پچھتا رہی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسرار کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ آئی تھی اور میری ماں میرا باپ مجھ پر اتنا زیادہ اعتبار کرتے تھے، پر میں ان کا اعتبار اپنے پاؤں تلے رون کر گھر سے نکل آئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اب کروں تو کیا کروں۔ تھوڑی دیر میں ایک سرو برق کپڑوں میں ملبوس عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں بھی تھیں۔ اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ تمہیں اسرار چھوڑ کر گیا ہے۔ اقصیٰ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ علم ہوا ہے کہ تم اسرار چھوکرے کی محبت میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگی ہو۔ وہ تو ابھی خود خوبصورت چھوکرا ہے پر تمہارے ساتھ کام بہت برا کر گیا ہے، تم کو ہمارے ہاتھ بیچ کر گیا ہے۔ یہ تھا اس کا پیار، مجھے پتہ ہے۔ اب تم گھر واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ جو لڑکی ایک دفعہ گھر سے نکل آئے نا وہ دوبارہ گھر نہیں جا سکتی۔
کیونکہ نہ گھر اور نہ معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور تمہارے گھر والوں نے کہا ہے کہ اب اقصیٰ ہمارے لیے مر گئی ہے، اب ہمارا اس سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں منوانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ مجھے آج رات سوچنے کا موقع دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں رات کو سوچتی رہی کہ میں نے اسرار کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ، اپنی بہنوں کو چھوڑا، بس اسرار کی محبت میں۔ لیکن اس نے میری محبت کا مذاق اڑایا۔ اگلے دن میں نے اپنا فیصلہ زینب بائی کو بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میں خود بھی بھول گئی کہ میں کیا ہوں، کس کی بیٹی ہوں۔ پھر میں بھی اس ماحول کی عادی ہو گئی۔ بڑے بڑے تماشبین مجھے دیکھنے آتے، اور جب میں ناچتے ناچتے گانا گاتی تو سبھی تماشبین اٹھ کر مجھ پر روپیوں کی بارش کر دیتے۔ ان میں ایک ایسا بھی تماشبین تھا، وہ بس چپ چاپ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا تھا، اور دوسرے تماشبینوں کے جانے سے پہلے وہ چلا جاتا تھا۔ جب وہ اٹھ کر چلا جاتا تو اس کی جگہ جہاں وہ بیٹھتا تھا وہاں 100 کا نوٹ پڑا ہوا ہوتا تھا، حالانکہ دوسرے تماشبین کوئی 500 کوئی 1000 کے نوٹ مجھ پر نچھاور کرتے تھے۔ وہ تھا تو ایک نوجوان لڑکا، مگر دیکھنے میں ایک شریف خاندان سے لگتا تھا، پر وہ اس بدنام بازار حسن میں کیوں آتا تھا، یہ سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا تھا۔ وہ لڑکا اب میرے لیے معمہ بنتا جا رہا ہے۔ میرے بازار حسن میں تو شام ڈھلتے ہی بازار حسن کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں ایک دن صبح کی سیر کرنے قریبی پارک میں چلی گئی۔ آج پتہ نہیں کتنے عرصے بعد میں نے صبح کا منظر دیکھا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کو چل پڑا تھا۔ پھر میں ہر روز سیر کو جانے لگی۔ صبح کی سیر کر کے آتی تو آ کے سو جاتی۔ ایک دن میں صبح کی سیر کرنے پارک میں گئی۔ میں پارک میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی تو ساتھ سڑک تھی۔ وہاں کافی سارے لوگ پیٹ کی خاطر دہاڑی لگانے کے لیے ادھر ادھر کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان لڑکا جو میرا گانا سننے آتا تھا اور ہر روز 100 کا نوٹ ادھر رکھ جاتا تھا، وہ بھی ان لوگوں میں کھڑا مجھے نظر آیا۔ میں نے نزدیک جا کر اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ کسی مستری کے ساتھ جا کر دہاڑی لگانے کے لیے کھڑا ہوں، اس لیے کہ رات کو آپ کا گانا سننے بھی تو آنا ہے اور 100 روپیہ بھی تو آپ کو دینا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں اس بدنام جگہ پر آتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ اور آپ کا گانا سننے آتا ہوں، آپ کا گانا اور آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اس لیے بازار حسن جاتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام نعمان ہے۔ میں نے کہا نعمان میرا نام اقصیٰ ہے۔ اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف، لیکن میں تو ایک نام کی اقصیٰ ہوں، ورنہ پاکیزگی والی بات مجھ میں کوئی نہیں رہی۔ نعمان کہنے لگا اقصیٰ تم جیسی بھی ہو، بس مجھے اچھی لگتی ہو۔ اقصیٰ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس گناہ کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں جا کر ہم شادی کر لیں گے۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ایک چھوٹی بہن ہے، ایک بڑا بھائی ہے، بہن کی شادی ہو گئی ہے۔ میں خود بھی اب اس گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نعمان، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ میں نے زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں، صرف دھوکوں کی ہی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ میں تم کو اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میں نے کہا کل تم اسی جگہ میرا انتظار کرنا، میں آ جاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے اپنے کمرے میں آ کر ایک بیگ تیار کیا جس میں کافی روپے اور زیور رکھ کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو زینب بائی اور سبھی سو رہے تھے۔ میں نے بیگ اٹھایا، برقع پہنا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ لے۔ پھر میں مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ نعمان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ نعمان نے گجرانوالہ کے 2 ٹکٹ لیے۔ گاڑی دن کی 2 بجے آئی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے برقع اتار دیا۔ جب تک گاڑی کھڑی رہی میری جان پر بنی رہی۔ گاڑی چلتے ہی ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔
ہمارے سامنے ایک مرد ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی چلتے چلتے پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پر رکی۔ رات کا اندھیرا تھا جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا۔ نعمان چائے لینے کے لیے گاڑی سے نیچے اترا تو چائے کا اسٹال ٹرین سے ذرا دور تھا۔ نعمان جیسے ہی اسٹال پر پہنچا تو گاڑی چل پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نے اسپیڈ پکڑ لی۔ نعمان نے کافی دوڑ لگائی لیکن وہ گاڑی پر سوار نہ ہو سکا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اس آدمی اور لڑکی نے مجھے دلاسا دیا۔ وہ بندہ کہنے لگا، میرا نام شادمان ہے، یہ میری کزن ہے اور ہم کراچی سے آ رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ میرا کزن تھا۔ ہم گجرانوالہ جا رہے تھے کہ نعمان گاڑی میں سوار نہ ہو سکا۔ وہ مجھے کہنے لگی، آپ فکر نہ کرو، جب گجرانوالہ آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میں کدھر جاؤں گی۔ مجھے پھر نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گاڑی ایک اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ وہ گجرات کا اسٹیشن تھا۔ میں سمجھی کہ ابھی گجرانوالہ آگے ہے۔ اتنی دیر میں شادمان نامی شخص اور وہ لڑکی بھی جاگ گئے۔ گجرات اسٹیشن کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ گجرانوالہ کا اسٹیشن تو گزر گیا، ہم سو گئے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام شکیلہ ہے، ہمارا شہر لالا موسیٰ ہے، تم ہمارے ساتھ ہمارے شہر لالا موسیٰ چلو، بعد میں ہم تم کو خود جہاں تم کہو گی چھوڑ آئیں گے۔ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا رہنے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لالا موسیٰ اسٹیشن پر اترے۔ شادمان نے رکشے والے کو ایک محلے میں چلنے کو کہا۔ محلے کا نام میں نہیں جانتی ہوں۔ شادمان اور وہ لڑکی جس کا نام شکیلہ تھا مجھے ایک گھر میں لے آئے۔ جس گھر میں آئے وہاں کوئی اور نہیں تھا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ شادمان کے بقول کہ وہ اس کی ماں ہے۔ میں نے رات وہاں بسر کی۔ اگلے دن شکیلہ چلی گئی۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن شادمان نے مجھ سے کہا، اقصیٰ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرا آگے پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے شادمان سے شادی کر لی۔ پتہ نہیں شادمان کا کیا کاروبار تھا، مجھے نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو شادمان اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں اٹھی کہ دیکھوں کہ وہ کہاں گیا۔ ساتھ والے کمرے میں مجھے شادمان کی آواز آئی۔ وہ فون پر کسی لڑکی کو کہہ رہا تھا، جمیلہ رات 12 بجے تم ساجد صاحب کے ہاں چلی جانا، میں نے اس سے پیمنٹ لے لی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے پتہ چلا کہ شادمان لڑکیوں کا بروکر ہے، برے لوگوں کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہمارے 2 بچے ہو گئے۔ ایک دن شادمان رات کو اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا۔ شادمان نے دوست کو بیٹھک میں بٹھایا اور مجھے چائے لانے کو کہا۔ میں جب چائے لے کر آئی تو شادمان کے دوست نے 1000 کے کافی نوٹ دیے اور کہا، یار کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ شادمان مجھ سے کہنے لگا، اقصیٰ تم اسلم کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو، میں کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ جب شادمان چلا گیا تو شادمان کا دوست میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا ایسا مت کرو، تو اس نے کہا میں نے تمہارے خاوند کو اس کام کے کافی پیسے دیے ہیں اور یہ کام تمہارے خاوند ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شادمان کبھی کسی کو گھر لے کر آتا، کبھی کسی کو۔ یہاں تک اقصیٰ نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ پھر وہ اپنے گھر لوٹ گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ شادمان فوت ہو گیا ہے۔ محلے کے کافی بندے اس کے جنازے پر گئے ہوئے تھے۔ میں نہ گیا، میرا دل ہی نہ مانا۔ اقصیٰ کے اب 2 بچے ہیں، وہ ان کو پالنے کے لیے غلط راہ پر نکل پڑی ہے۔ کبھی کوئی اس کے گھر میں جا رہا ہوتا ہے تو کبھی رات کو اس کے گھر سے کوئی نکلتا ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم کس راہ پر چل پڑی ہو، تم سدھر جاؤ، تو وہ کہنے لگی، سہیل صاحب میں نے ایک غلطی کی تھی، اپنے گھر سے بھاگنے کی، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ مجھے دھوکے پر پھر دھوکے ملے، میں کہاں سے کہاں آ پہنچی ہوں، اور ان بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ میں گناہوں کی دلدل میں پوری طرح پھنس گئی ہوں، اگر نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی۔
میں اس کی بات سن کر چپ ہو گیا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کو چھوڑ کر آگے چل دیا۔ سچ ہی ہے کہ جو بیٹیاں ماں باپ کی عزتوں کو پامال کرتی ہیں ان کی ساری زندگیاں گناہ اور ذلت کی لپیٹ میں آ جاتی ہے